کیا ہم مرنے کے بعد کسی کی ستائش کریں گے؟ مرنے کے بعد کسی کی عزت ہمارے دل میں آئے گی؟ جب ہم سے وہ جدا ہو جائے گا تب ہم اس کا احترام کرنا سیکھیں گے۔ ہم مردہ پرست کب سے بن گئے؟ اگر تم دنیا اور عقبہ اعلیٰ چاہتے ہو، بہتر چاہتے ہو، تو قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر قرآن کے دامن کو چھوڑا، نام کے مسلمان رہو گے، قائم نہیں ہوگے تم۔ وہ جو تمہارے قوا ہیں، تمہارے اعصاب ہیں، وہ مضبوط نہیں ہوگے۔ جو ایمانی اعصاب ہیں تمہارے، جو ایمانی طاقت ہے تمہاری، اس کے اندر وہ قوت نہیں رہے گی اگر قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا تو۔ حضرات گرامی، یہاں یہ پھٹے پرانے قاعدے بچوں کی قرآن پاک رکھنے کے لیے بچوں کے پاس رحلے بھی نہیں ہیں۔ یہی آپ دیکھ لیجئے گا، متعدد بار یہ دیکھا، لیکن آج خراج تحسین جو پیش کر رہے ہیں ابھی قاری صاحب نے جو بات کی، کیا یہ کوئی تصنع ہے، کوئی بناوٹ ہے، کوئی دکھلاوا ہے کہ ہم حافظ عبد الرحیم یا حافظ رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کوئی بناوٹ والی بات ہے، کوئی دکھلاوے والی بات ہے؟ ایسے ہی ان کے گن گا رہے ہیں بلا وجہ، اور دنیا کی اسائسوں کو اور تمام تر صحت کی کمزوریوں کے باوجود۔ پرسوں ہی میں زور دے رہا تھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے حافظ صاحب اور میری رفاقت کا۔ یہ بچے بعد میں پیدا ہوئے، کم و بیش 40 سال کا عرصہ، اور کبھی بھی اس دور میں بھی بات ہوتی تو یہی ہوتا کہ میں نے آخری وقت قبرستان میں گزارنا ہے، وہاں بابا جی کے اس کام کو جاری رکھنا ہے، میرے ماں باپ کی قبریں وہاں پہ ہیں، میرے رشتہ داروں کی قبریں وہاں پہ ہیں، میں نے قرآن پڑھانا ہے، بس اسی کو جا کے سنوارنا ہے۔ آپ اس بات کے گواہ ہیں، حافظ صاحب جب یہاں پہ آئے تو کیا یہ راستے کی بہاریں اسی کی طرح کی تھیں؟ اسی طرح یہ قبرستان کے معاملات تھے؟ کیوں؟ حافظ صاحب کو سردی گرمی نہیں لگا کرتی تھی؟ سردی میں بھی وہ لمبا پائپ لے کے تو وہاں پودوں کو پانی لگا رہا ہے، اور ظاہری طور پہ اس کو باغ بنا رہا ہے، تو ارادہ کیا تھا؟ یا اللہ، اس ظاہری باغ کو میں سینچ رہا ہوں، اور ان قبروں کو جنت کا باغ بنانا تیرے ذمہ کرم کے اوپر ہے۔ ہر ایک قبر جہاں تک وہ پہنچ سکتے تھے جا کے دعا بھی کیا کرتے تھے، اس کے لیے مغفرت بھی طلب کیا کرتے تھے، اور درد تھا قرآن کے پڑھانے کا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا کام ہمیں کرنا چاہیے، جتنی ذمہ داری ہمیں نبھانی چاہیے اس درس کے لیے، یہ جو چکھنڈی کا درس ہے، بعض لوگ یہ بلا دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ یہاں سے نکل گئے اپنی روٹی روزی کے لیے، کھانے پینے کے لیے، دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے، اور یہاں سے پڑھا، جن کے شاگردوں سے پڑھا، اور اس کو آ کے آباد نہ کیا۔ یہ بھی ضروری ہے، دنیا کے معاملات بھی ضروری ہیں، یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ قاری صاحب کے جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، اگر سب کو اکٹھا کیا جائے تو میرے حساب سے 80% علماء ہوں گے، حافظ ہوں گے، قاری ہوں گے، علماء ہوں گے۔ ان کے دادا پردادا کا لگایا ہوا یہ پودا تھا، پر سچی بات یہی ہے کہ بے شک ان کے دادا نے، ان کے پردادا نے یہ ڈیوٹی دی، یہ خدمت سر انجام دی، پر ظاہری معاملات کے لیے، طلباء کی کفالت کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ میاں ریاض دولتانہ صاحب کے گھر سے جو ایک روٹی آیا کرتی تھی نا، ایک روٹی یہ کمزور بچے سے اٹھائی نہیں جایا کرتی تھی۔ اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو تو دیکھی ہو،
کمزور بچہ جو ہے وہ بمشکل اٹھایا کرتا تھا، اتنی وہ روٹی آیا کرتی تھی، طلباء کے لیے لنگر آیا کرتا تھا، اور حافظ صاحب کو ترلے کیا کرتے تھے جو 2-4 ایکڑ زمین دے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ہل چلانے ہیں، میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ خدمت وہ کرتے رہے تھے۔ آج نہ ان کی اولادوں نے، ان کی جو ہمارے وہ بڑے تھے جو سلاطین تھے اس علاقے آتے یہاں پہ ہیں، اس کو بھول گئے، اور جو فیض اٹھانے والے تھے انہوں نے بھی اپنی مجبوریوں کو مد نظر رکھا۔ لیکن میرے محترم، اگرچہ وہ سو گئے ہیں، آپ تو جاگتے ہیں، آپ تو جاگتے ہیں۔ آپ کے دل میں قائم ہونے کا درد نہیں ہے؟ آپ کے دل میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مضبوط ہونے کی تمنا نہیں ہے؟ یقیناً ہے، ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میں کامل مسلمان بنوں، میرا ایمان کامل ہو۔ لیکن میرے محترم، میرے سمیت ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم نمونے کے طور پہ پیش کر سکیں، مثال کے طور پہ پیش کر سکیں کہ ہاں جن کی مثالیں ہم دیتے ہیں وہ ہم سے گزرتے جا رہے ہیں۔ آج میں یہ خراج تحسین پیش کر رہا ہوں حافظ صاحب کو، قبلہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر حفاظ حضرات کو۔ کیا ہم مرنے کے بعد کسی کی ستائش کریں گے؟ مرنے کے بعد کسی کی عزت ہمارے دل میں آئے گی؟ جب ہم سے وہ جدا ہو جائے گا تب ہم اس کا احترام کرنا سیکھیں گے۔ ہم مردہ پرست کب سے بن گئے ہیں؟ ہم مردوں سے محبت کرنے والے کب سے ہو گئے ہیں؟ زندے جو ہیں ان کے کام کو کیوں نہیں سراہتے؟ کیوں ان کے قدم کے ساتھ قدم نہیں لگا کے چلتے؟ کیوں ان کے شانہ بشانہ نہیں چلتے؟ آج اگر ہمارے علاقے کے احباب نے، ہمارے بزرگوں نے حافظ رحیم بخش رحمت اللہ علیہ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا، بہتر انداز اختیار کیا ہوتا، تو یہ مدرسہ اس طرح نہ ہوتا بلکہ ایک عظیم یونیورسٹی کی شکل میں ہوتا۔ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلے، اور حافظ صاحب کے لیے کتنی مشکلات آئیں کون نہیں جانتا؟ کس نے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے؟ کون ان کے مقابل نہیں آیا؟ یہی سمجھتے تھے کہ قبروں پہ قبضہ کر رہا ہے، اور قبروں تو تم لوگوں نے گرائی ہوئی ہیں، قبروں پہ تو گھر بنائے ہوئے ہیں۔ کیا واقعی قبروں پہ گھر نہیں ہے؟ بالکل، قبروں پہ تو گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے گھر تو نہیں بنایا، اس نے تو درس بنایا ہے، اس نے تو قرآن کے پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے چھت بنائی ہے، اس کا ساتھ تو دے دیتے اچھے طریقے سے۔ اب بھی کوئی منظور آئے گا، اب بھی کوئی منظور ہوگا، وہ قرآن پڑھائے گا، یہاں قرآن کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن میرے محترم، اگر قائم ہونا ہے بحیثیت قوم کے، تو قرآن نے، اللہ نے یہ فرما دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ اگر بشارتوں کے حقدار بننا چاہتے ہو، خوشخبریوں کی تمنا ہے، دل کے اندر یہ آرزو ہے کہ مجھے جنت کی بشارت ملے اور میں قائم ہو کے دنیا سے جاؤں بحیثیت مسلمان کے، تو رب یہ فرما رہا ہے یہ قرآن ہے، یہ تمہیں قائم کرے گا، یہ تمہاری کمر کو مضبوط کرے گا، تمہارے عقیدے کے اعصاب کو مضبوط کرے گا، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ ہمیں تو درس دینے والوں نے یہ درس دیا، کہا تم جن کے تذکرے کرتے ہو نا، جن کی عزتوں کے ڈنڈورے پیٹتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، جن کے ناموں کو سلامی دیتے ہو، جن کے تذکرے دن رات کرتے رہتے ہو، ان کے تذکرے کے بغیر تمہاری روٹیاں نہیں چلتی۔ کبھی ان کے احوال کو دیکھا ہے؟ کبھی ان کی کیفیات کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کیا کیا؟ وہ عزت کیسے پا گئے؟ وہ مرتبہ کیسے پا گئے؟ وہ کمال کو کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں ڈاکٹر اقبال نے بتایا نہیں؟ وہ معزز زمانہ میں مسلمان ہو کر عزت والوں کی عزتوں کے تذکرے کرتے ہو نا، ان کے نام کے ڈنکے بجاتے ہو نا، کہتے ہو نا ہمارے اسلاف تھے،
یہ مقامات ان کے تھے، یہ کمالات ان کے تھے، آج تک تم اس کا تذکرہ کرتے ہو اور قیامت تک یہ تذکرہ تو جاری رہے گا۔ پر سوچو تو صحیح، غور تو کرو، انہوں نے کمال یہ حاصل کیسے کیا؟ کیا سبب تھا کمال تک پہنچنے کا؟ کیا وجہ تھی اس عروج تک پہنچنے کی؟ کون سی شے ایسی تھی کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے آ جایا کرتے تھے؟ قرآن بتاتا نہیں؟ قرآن نے اعلان نہیں کیا کہ ان کے لیے فرشتے نازل ہوا کرتے تھے ان کی مدد کے لیے؟ قرآن اللہ کی قسم ہمیں آج بھی کہتا ہے تمہاری سلامی کے لیے بھی فرشتے آئیں گے، تمہیں سلام کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ صرف بدر والوں کے لیے فرشتوں کا اترنا تھا، نہیں میرے محترم، قرآن نے سورہ قدر کے اندر اعلان کر دیا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اور یہ صرف ایک سلامی، ایک وقت کے لیے ایک سلوٹ کر کے چلے نہیں جائیں گے، یہ حتی مطلع الفجر، صبح کے طلوع ہونے تک تمہیں وہ سلامیاں کرتے رہیں گے۔ پر اپنی قدر کو تو پہچانو، اپنے مرتبے کو تو پہچانو، آؤ تو صحیح اس راستے کے اوپر مسافر تو بنو، اس منزل کے جب بھی تم قدم اٹھاؤ گے، قدم بڑھاؤ گے، مشقتیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، معاملات کے اندر تم ثابت قدم رہنا۔ وقت ایسا آئے گا صرف فرشتے نہیں، فرشتوں کا سردار اپنی جماعت لے کے آئے گا۔ پہلے کا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ کیا ہم فرشتوں کا سلام نہیں لینا چاہتے؟ فرشتوں کی سلامی کی دعا ہم نہیں لینا چاہتے؟ ہمارے اندر دل میں یہ تمنا نہیں ہے، یہ آرزو نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی قسم فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، فرشتوں سے اعلیٰ ہیں، فرشتوں کے افضل ہیں، اس لیے رب نے کرامت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو کرامت کا تاج رب نے عطا کیا ہے، لیکن ہم نے وہ پگڑی رکھی کہاں ہے؟ کس کونے میں وہ پگڑی رکھ دی ہے؟ کس سمندر میں وہ پگڑی بہا دی ہے جو ہمارے رب نے کرامت کی ہمارے سر پہ رکھی تھی؟ میرے محترم، جب تک اس پگڑی کو سر پہ نہیں رکھیں گے، اس دستار کو اپنے سر پہ سجائیں گے نہیں، اس وقت تک کرامت نہیں ملے گی۔ وہ پگڑی کسی کپڑے کی پگڑی کا نام نہیں ہے، وہ کسی خاص رنگ کا نام نہیں ہے، جو اللہ کے لیے ہو، رب کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم رنگوں کو دیکھتے ہو، نیلا پیلا کالا، نا نا نا، جو میرے لیے ہو وہ میرا ہی ہے۔ صبغۃ اللہ ہے ومن احسن من اللہ ہے صبغۃً۔ اگر تمہارا پھٹا ہوا لباس بھی کیوں نہ ہو، تم نے اگر تیلے جوڑ کے، ٹاکیاں جوڑ کے، پیوندار لباس بنا کے کوئی لباس بنایا ہوگا میرے لیے تو وہ میرا رنگ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے شواہد النبوت کے اندر یہ بات پڑھی، ذوق والی بات ہے، آپ تک پہنچا دوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، باہر ایک سوالی آ گیا، سوال کرتا ہے اپنے محبوب کے نام پہ دے مجھے۔ جب نام سنا نا محبوب کا، گھر میں دیکھا دینے کے لائق شائع کوئی نہ تھی، کوئی قابل قدر چیز نہ تھی جو سوالی کے سوال کو پورا کرتے۔ اب نام ہے محبوب کا، مانگا جا رہا ہے محبوب کے نام پہ، سوالی خالی جائے یہ بھی ابو بکر کے گھر سے ناممکن تھا۔ لباس اتارا، چادر اتاری، قمیص اتاری اور دروازے کے کواڑ سے سوالی کو دے دی۔ تن پہ کپڑا نہیں تھا، لباس اس لائق نہ تھا کہ گھر سے نکل سکتے، اب وہ دے دی۔ ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنے سطر کو ڈھانپا ہوا ہے، کمرے کے اندر بند کیا ہوا ہے، ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگ گئی۔
صحابہ انتظار کر رہے ہیں، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میرا یار غار نہیں ہے۔ یہ ابو بکر، آج میں نے کچھ یقیناً یہ نذرانہ میں جو پیش کر رہا ہوں اب آپ جانتے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ صدیقی تھے، تو صدیق اکبر کی بات کیوں نہ کریں؟ صدیقی جو تھے نام کے ساتھ صدیقی لگاتے تھے، تو صدیق اکبر کا تھوڑا سا ذکر کیوں نہ کروں؟ تو نسبت جو ان سے تھی، اب وہ کباڑ سے تو دے دیا، ستر چھپا کے کمرے میں اندھیری کوٹری میں بند بیٹھے ہیں، ادھر سرکار کی بارگاہ میں جانے کا شوق بھی ہے، اور تڑپ اس طرح رہے ہیں جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپ رہی ہوتی ہے، ادھر انتظار ہو رہا ہے، ادھر بھی تڑپ ہے ادھر بھی طلب ہے، ادھر تڑپ ادھر طلب۔ اب درمیان میں معاملہ لباس کا ہے، بندہ بھیجا گیا، گھر والوں سے پوچھا میرا یار نہیں آیا، بتایا سب کچھ محبوب کے نام پہ قربان کر کے بیٹھے ہیں، گھر کے اندر لباس نہیں جس کو زیب تن کرے، کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ سرکار نے صحابہ اکرام کی طرف توجہ فرمائی، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس کے پاس کوئی اضافی جوڑا ہو۔ یہ جملہ بھی شاید ہمیں ہضم نہ ہو، ہماری الماریوں میں کتنے پڑے ہوا کرتے ہیں، ہم ہیں صحابہ کے نوکر، صحابہ کے نوکر، نعرہ ہمارا یہی، الماریوں میں کتنے پڑے ہوتے ہیں۔ سردی کی ٹھٹھٹی رات میں کوئی سوالی آ جائے لباس کا سوال کرنے کے لیے تو پھر اٹھنا تو دور کی بات ہے، سوچتے بھی نہیں کوئی ایک دے دے، پھر بھی صحابہ کے نوکر ہیں بھائی، ہم پھر بھی صحابہ کے نوکر ہیں، ہمارا دعویٰ یہی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم اس راستے کے مسافر ابھی بنے ہی نہیں ہیں، ہماری منزل وہ ہے ہی نہیں، جب تک ہم تعین نہ کر لیں گے تو پھر بات ہوگی۔ اب بتایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا پیغام دینے والا، یا رسول اللہ لباس کوئی نہیں، صحابہ کے پاس کسی کے پاس اضافی جوڑا نہ تھا، پیغام بھیجا سیدہ خاتون جنت کی طرف، سیدہ تیرے چاچے کے پاس لباس نہیں، لوگ تو دوریاں پیدا کرتے ہیں نا، تیرے چاچے کے پاس لباس نہیں ہے، وہ آہوزاری کر رہے ہیں میری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے، میرے دیدار کے لیے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لباس نہیں ہے۔ سیدہ خاتون جنت نے حسنین کریمین کے جو چھوٹے جوڑے پڑے ہوئے تھے نا، جو کپڑے پڑے ہوئے، وہ لباس جو جنت سے آیا تھا، وہ کپڑے چھوٹے تھے، ان کو جلدی جلدی پھاڑا، ان کے بنائے حساب کتاب، اور پھر ایک چادر تیار کی، ظاہر جلدی میں سیا، کہیں ٹاکا لگا کہیں نہ لگا، کہیں ٹاکی لمکی ہوئی ہے کہیں جڑی ہوئی ہے، جلدی جلدی چادر تیار کر کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی۔ اب جو ہی وہ چادر کا ملنا تھا، ابو بکر کب دیکھتے تھے کہ اس کو سلوانا ہے کہ نہیں سلوانا، جب خاتون جنت نے جوڑ دیا ہے تو کسی اور سے جڑوانے کی پھر ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ لپیٹی، وہی لباس پہنا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، دیدار کر رہے ہیں، ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے، جبریل امین آ گئے سرکار کی بارگاہ میں، جبریل امین حاضر ہو گئے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، جبریل کو دیکھا، جبریل اس لباس میں، پھٹے ہوئے لباس میں، جبریل تو اس لباس میں آیا ہے، اور 600 پروں کے مالک تو اس لباس میں آیا ہے، آج کیا منظر ہے، کیا کیفیت ہے، اس انداز میں حاضر ہوا ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں سرکار اپنے یار غار کو تو دیکھیے، ذرا مالا اعلیٰ کی طرف تو توجہ فرمائیے، اوپر تو نظریں بلند فرمائیے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ظاہر ہے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پہ نظریں بند کر کے وہ عرش اعلیٰ تک دیکھ سکتے ہیں، آقا کی پھر شان، خدمتگاروں کی جب شان یہ ہے، دیکھا کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے وہی لباس نہ پہنا ہوا ہو۔ ماجرا کیا ہے جبریل؟ آپ کے یار نے یہ جو لباس پہنا ہوا ہے رب کو پسند آیا ہے، رب نے حکم دیا ہے کہ جیسا میرے یار کے یار نے لباس پہنا ہے، فرشتوں آج وہ لباس تم پہنو۔
فرشتوں کو بھی وہ لباس پہنایا گیا، اور قرآن نے یہ اعلان کر دیا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ رنگ اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر رنگ کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے بہتر پھر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو میرے محترم، میں کسی رنگ کی پگڑی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی شکل کی بات نہیں کر رہا، کسی صورت کی بات نہیں کر رہا، وہ جو دل کی دنیا ہے نا، اس میں وہ بسا لو کہ میرے رب نے میرے سر پہ کرامت کا تاج رکھا ہے، اور مجھے میرے رب نے کہا ہے تیرے ایمانی قوا کو مضبوط کرنے کے لیے اور تجھے عزت دینے کے لیے تجھے میں نے قرآن دیا ہے، اس کا دامن پکڑ کے رکھ، اس کو سنبھال کے رکھ، اس سے تو قوی ہوگا، اس سے تو مضبوط ہوگا۔ اور اگر قرآن کے دامن کو چھوڑا، قرآن سے اپنے تعلق کو نہ جوڑا، قرآن کی خدمت سے منہ موڑا، تو تیرا محل بھی سلامت نہیں رہنے دوں گا۔ عبرت کا مقام ہے میرے محترم، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی التجا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال ہمارے دل کے بند دریچوں کو کھول دے، ہماری بند آنکھوں کو ہمارا مولا کھول دے، اور ہمیں اس راستے کا مسافر بنا دے، اس منزل کا راہی بنا دے جو قرآن کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور میں آپ سب سے اور خود بھی شرمندہ ہوں، جتنا حصہ مجھے ڈالنا چاہیے وہ میں نہیں ڈال رہا۔ میرے خیال میں یہاں اس درسگاہ کے قریب میری آج پہلی گفتگو ہے، اور میں آپ احباب سے معذرت بھی کرتا ہوں اگر کسی کی سمع خراشی ہوئی ہو، میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، آپ کو توجہ دلوانی ہے، متوجہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، یہ منظور چلا گیا، کوئی اور منظور ہوگا وہ بھی چلا جائے گا، لیکن اگر یہ حالت رہی تو یہ تو منظور ہیں ہی، آنے والا بھی منظور ہی ہوگا۔ کہیں ہم نامنظور ہو جائیں، کہیں ہم نامنظور نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں سے راندے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال کے اوپر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔